دین کی کوئی بھی بات معمولی نہیں ہوتی، بلکہ وہ انمول خزانہ ہوتی ہے، اور یہی خزانہ آپ کی خدمت میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں عبدالواسع پالنپوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ لفظ الرحمن الرحیم کے خواص۔ الرحمن کا ترجمہ ہے بخشنے والا، نہایت رحم والا۔ الرحیم کا ترجمہ یہ ہے نہایت مہربان۔ اب اس کے خواص کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ خواص الگ چیز ہے اور فائدے الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ خواص کا مطلب یہ ہے کہ اس اسم کا تقاضا کیا ہے، یعنی یہ اسم چاہتا کیا ہے، تو اس کے مطابق بھی عمل کرے اور پھر ورد بھی کریں گے لفظ الرحمن اور الرحیم کا، تو اس کا کروڑوں ٹکا روحانی کرن انشاءاللہ بڑھ جائے گا۔ تو الرحمن، اللہ کے ان الرحمن الرحیم، اللہ کے ان دونوں ناموں کا اثر دل میں جمانے کی شکل یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال پر پوری توجہ رکھے کہ میری زندگی کہاں جا رہی ہے، دن میں کتنے گناہ ہوئے، پورے طریقے سے اپنے اعمال پر توجہ رکھے اور لوگوں پر رحم و کرم، رحمت اور شفقت والا معاملہ کرے۔ یعنی کوئی اگر غریب ہے تو اس کو جس طریقے سے آپ چاہے مدد کرے، چاہے پیسوں کے ذریعے سے، چاہے کھانے کے ذریعے، چاہے اگر آپ کا کہیں کانٹیکٹ ہے تو دو بول کے ذریعے اگر سامنے والے کا کام بن جاتا ہے تو وہ کریے، یہ اس کا اصل مطلب ہے۔ اور اپنے تمام کام جو ہے اللہ کے سپرد کرے، یعنی کہ جو مختصر کام بھی ہو، چھوٹا موٹا کام ہو، کوئی بھی کام ہو، ہر معاملے میں ہم یہ کہیں کہ اے اللہ یہ کام میں آپ کو سپرد کرتا ہوں، اس معاملے کے اندر اے اللہ جو خیر ہو کرنا، شر ہو اے اللہ تو میری حفاظت فرما۔ جو کچھ کہنا ہو، مانگنا ہو، اللہ ہی سے مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی منعم ہے، کہ انعام کہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ چاہے جو انعام واسطہ بالواسطے جو انعام ہوتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، نیک اعمال کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے اس کے سوا کسی دوسرے سے مدد نہ مانگنی چاہیے اور اپنی برائیاں دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے غریبوں اور محتاجوں کی بلا غرض اور بلا عوض حاجت روا کرنی چاہیے، یعنی جو غریب لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، تو ان کی جس طریقے سے اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے اس طریقے سے ان کی مدد کرے بلا غرض کے، یعنی اس کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو، بس اللہ کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، نیک کام اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں، یہ دل میں نیت ہونی چاہیے۔ اب غریب جو ہے جس طریقے سے آپ مدد کرنا چاہے ان کی مدد کرے۔ یہ ہو گیا الرحمن الرحیم کا ترجمہ بھی بتا دیا، اس نام کا تقاضا کیا ہے وہ بھی بتا دیا۔ اب یہ چیزیں اپنے اندر بھی پیدا کیجئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، ہر ایک انسان کے اندر جو ہے اچھائیاں بھی ہے اور برائیاں بھی ہے۔ اب ہر ایک انسان دیکھ لے کہ اس میں کون سی اچھائی ہے، کون سی برائی ہے، تو یہ الرحمن الرحیم کا تقاضا ہے، تو اس پر بھی عمل کرے، اس کے مطابق اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں اپنے دل میں جمائے رکھے، پھر اس ناموں کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ہو گیا خواص۔ اب ان دونوں کے فائدے کیا ہے وہ میں امیجز کی شکل میں بھیجوں گا۔ اور دوسرا جو سوال جو کر رہے ہیں، مجھے کمنٹ کے ذریعے سوال آئے ہیں کہ اللہ کے ناموں کے اعداد کتنے ہیں، ہم کو کیسے پتہ چلے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناموں کے جو اعداد ہے، تو جب میں ناموں کے فائدے میں بھیجوں گا الرحمن کے، تو سائیڈ میں لکھ دوں گا کہ الرحمن کا اتنا عدد ہے، لفظ الرحمن کا اور الرحیم کا۔ جب الرحمن کے عدد فائدے پورے ہو جائیں گے تو ان کا میں لکھوں گا، پھر الرحیم کے جب فائدے آئیں گے تو الرحیم کا میں لکھ دوں گا الرحیم کا عدد اتنا ہے، تو اس کے مطابق ورد کرے۔ اور ورد کرنے کا طریقہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ابھی پھر دہرا رہا ہوں
کہ ورد کرنے کا طریقہ یہ ہے یا اللہ یا رحمان جل جلالہ، یا اللہ یا رحیم جل جلالہ، یہ ورد کرنے کا طریقہ ہے۔ اور میں آخری بات یہ کہتا ہوں کہ میں براڈ کاسٹ میں بنایا ہوں، اگر جس کو بھی اگر روزانہ جو ہے اب اسی طریقے سے جتنے 99 نام آئیں گے، اب الرحمن الرحیم کے بعد آتا ہے الملک۔ اب الملک کا ترجمہ کیا، اس کا تقاضا کیا ہے، تو میں ہر نام کے الگ الگ میں انشاءاللہ بیان کرتا رہوں گا۔ جب جب فائدے پورے ہو جائیں گے تو آگے جو نام آئے گا اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا اور اس کا تقاضا بھی بتا دوں گا، اس نام کا تقاضا کیا ہے۔ اب جن کو بھی براڈ کاسٹ میں ایڈ ہونا ہو، میرا موبائل نمبر ہے 9867861179، یہ میرا نمبر ہے، چاہے تو آپ اس پہ جڑ جائیے اور جو بھی پوچھنا ہو اس پر پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔